یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ سید المفسرین حضرت مجاہد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے 5 بیٹے ہیں اور ہر ایک کو اس نے علیحدہ علیحدہ کام کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: صبر، اور، مسعود، داسم، ذوالنور۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شیطان کے سب سے بڑے بیٹے صبر کے ذریعے اس نے کون سے کام مقرر کیے ہیں۔ صبر مصیبتوں کا مالک ہے جو بے صبری کرنے اور گریبان پھاڑنے اور منہ پر تماچا مارنے، پیٹنے اور خلاف اسلام جہالت کی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا دوسرا بیٹا اور زناکاری کا مالک ہے جو زنا کا حکم دیتا ہے اور اس کو خوبصورت دکھاتا ہے۔ مسعود جھوٹ کا مالک ہے جو آدمی کو جھوٹ القاء کرتا ہے تو وہ دوسرے شخص کو خبر دیتا ہے، پھر وہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو میں جانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا، اسی نے یہ بات مجھے بتائی ہے۔ داسم آدمی کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس آتا ہے اور اس کے گھر والوں کو عیب بتا کر ان پر غصہ کرواتا ہے۔ ذوالنور بازاروں کا نگران ہے جس نے اپنی گمراہوں کا جھنڈا بازاروں میں گاڑ رکھا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنی شیطانی فوج زمین میں پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے جو مسلمان کو گمراہ کر کے آئے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ جب شیطانوں کا یہ لشکر اپنے اپنے فتنے پھیلا کر شام کے وقت واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان اپنا کارنامہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، عنقریب وہ دوبارہ شادی کر لے گا، لہٰذا تو نے بڑا کام نہیں کیا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، تو شیطان اس کے جواب میں کہتا ہے عنقریب وہ اچھا سلوک کر لے گا، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک اور شیطان کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے شراب پی لی، تو شیطان کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا، شیطان کہتا ہے کہ تم نے کبھی اچھا کام کیا۔ پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک شخص کو ہلاک کر دیا۔ شیطان کہتا ہے تو نے یہی تو کام کیا ہے، تو نے سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے انسان مجھ پر کیسے غالب آ سکتا ہے؟ جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں آتا ہوں، اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہوں، جب وہ غصہ کرتا ہے تو میں اٹھ کر اس کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں 2 آدمی رہا کرتے تھے، ان میں سے ایک بہت عبادت گزار اور دوسرا عالم تھا۔ شیطان نے اپنے 5 بیٹوں کو ان کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن وہ ان کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے 5 بیٹے اپنے باپ شیطان کے پاس آئے اور کہا ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم ان کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ ابلیس ملعون نے کہا ان کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ پھر ابلیس عبادت گزار یعنی عابد شخص کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب عابد شخص سامنے آیا یہاں تک کہ ابلیس کے قریب ہوا تو ابلیس اس کے سامنے بوڑھے آدمی کی صورت میں کھڑا ہو گیا، اپنے ماتھے پر سجدے کا نشان ظاہر کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ ابلیس نے عابد سے پوچھا میرے دل میں ایک سوال آیا ہے تو میں نے سوچا اس کے متعلق آپ سے پوچھ لوں۔ عابد نے کہا پوچھو، اگر میرے دل میں ہوگا تو اس کا جواب دے دوں گا۔ شیطان نے کہا کیا اللہ اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں بغیر انڈے کو بڑا کیے سما دے اور بغیر ان مخلوقات کو چھوٹا کیے؟ عابد نے حیران ہو کر پوچھا بغیر انڈے کو بڑا اور بغیر ان چیزوں کو کم کیے؟ عابد نے سوچ میں پڑ گیا تو ابلیس نے عابد سے کہا اب آپ چلے جائیں۔ پھر شیطان اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا میں نے اس کو اللہ کے متعلق شک میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ پھر ابلیس عالم کے راستے میں بیٹھا۔ جب عالم شیطان کے سامنے ہوا یہاں تک کہ ابلیس کے قریب پہنچا، یہاں تک کہ ابلیس احتراماً کھڑا ہو گیا اور پوچھا اے حضرت میرے دل میں ایک سوال کھٹک رہا ہے، میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھ لوں۔ عالم نے فرمایا پوچھو، اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں تمہیں ضرور اس کا جواب دوں گا۔ ابلیس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتا ہے
کہ وہ تمام آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں بغیر انڈے کو بڑا کیے اور بغیر ان مخلوقات کو چھوٹا کیے سما دے۔ عالم نے ابلیس کو جواب دیا، بالکل سما سکتا ہے۔ تو شیطان نے انکار کے لہجے میں کہا، انڈے کو بڑھائے بغیر اور ان مخلوقات کو چھوٹا کیے بغیر کیسے سما دے گا؟ عالم نے ابلیس کو جھڑک کر کہا، بالکل کر سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہے اس کو فرماتے ہیں ہو جاؤ تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ عالم کا جواب سن کر ابلیس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں یہی جواب سنوانے کے لیے تم کو یہاں لایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان آیات یا سجدہ تلاوت کرتا ہے، اس پر سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان اسے دور ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، اس انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کو جنت مل گئی، اور مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے نافرمانی کی اور مجھے دوزخ ملی۔ عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔